السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے 24 اراکین نے مبینہ طور پر بغاوت کر دی ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے اور آپ کو بتائیں گے، کیونکہ گیم اوور ہو چکی ہے، اور گیم اوور ہونے کا آپ اندازہ وزیر اعظم صاحب کے لہجے اور الفاظ سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور اس ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام کی بساط ہی لپیٹ دی جائے۔ وہ کون لوگ ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جب سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے تب سے وزیر اعظم صاحب مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے دھمکا کر اپنی پارٹی کی حکومت کو قائم رکھ سکیں، اپنے اراکین اسمبلی کو اپنے ساتھ رکھ سکیں، اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ رکھ سکیں، اور کسی بھی طرح سے اپوزیشن کو وہ کیسے کہتے ہیں کہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے روک پائیں۔ اور مسلسل ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج وہ تھوڑے سے اور آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے دھمکیوں کا رخ کچھ دوسری سمت بھی کر لیا، کچھ اداروں کی طرف بھی کر لیا، ان کو بھی کچھ پیغامات دینے شروع کر دیے ہیں۔ اور آج کی جو وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہے، اگرچہ کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریباً ساری ہی تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ غور سے سنیں تو وہ قطعاً کسی رخ سے، کسی سمت سے، کسی وزیر اعظم کی تقریر نہیں لگتی، یہ جو گزشتہ چند دنوں میں انہوں نے کی ہیں۔ اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی ویسی کئی تقریریں کر چکے ہیں، لیکن ان دنوں جو ان کی تقریریں جب سے تحریک عدم اعتماد ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہی قابل اعتراض ہیں۔ اپنے مخالفین کو یعنی کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو گالیاں دینے کے زمرے میں آتے ہوں، اس حد تک تو بات چلی ہی گئی تھی، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اس سے کچھ آگے بڑھ گیا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر سے پہلے یہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رات جس وقت یہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس آپریشن کر رہی تھی، اسی وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جو کہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل جو ہے وہ پاکستان کی طرف آنے اور پاکستان کے دودھ میں گرنے کے متعلق تھی، اور وہ یقیناً ایک بہت حساس معاملہ تھا۔ اور توقع کے عین مطابق جنرل افتخار بابر بھی اس چیز کی توقع کر رہے ہوں گے کہ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے اور اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں اور فوج نیوٹرل ہے۔ جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بار بار مت پوچھا جائے۔ اس کے بعد پھر آج وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہوئی اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ بہت زیادہ الارمنگ تھی۔ اپنے سیاسی مخالفین کو تو رگیدنے کے لیے وہ عموماً بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں اور بہت نچلی سطح کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ آج بھی انہوں نے کی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ مختلف ناموں سے بلایا، اسی طرح آصف زرداری صاحب کے خلاف بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیے، شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اور نواز شریف صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کی باتیں کی جس طرح کی وہ اپوزیشن کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کی انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ریفرنس دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہوں، اور میں نے ان کو کہا کہ جی ڈیزل انہوں نے صرف میں نہیں کہتا، یہ تو پوری قوم نے ان کا نام ڈیزل رکھا ہوا ہے۔ خیر یہ اب کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس میں دو تین چیزیں جو بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو چیز یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب ان کو صاحب مشورے ضرور دیتے رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مشوروں پر وزیر اعظم صاحب عمل نہیں کرتے، بلکہ نہ صرف عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے فوری رد عمل دیتے ہوئے یہ بتا دیتے ہیں کہ جی میں آپ کے مشورے پر عمل نہیں کر رہا۔ کہ جیسے انہوں نے یہ ایک جلسہ عام میں یہ گفتگو کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو جو ڈیزل کہنا ہے وہ مسلسل جاری رکھا، اور اس بات کی تکرار انہوں نے بار بار کی۔ اس سے اب وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جنرل باجوہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور مجھے رائے دیتے ہیں کہ شاید وہ میرے ساتھ ہیں، یا اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی، یا انہوں نے آرمی چیف صاحب کو یہ میسج دیا کہ جی آپ مجھے جو مرضی کہیں، میں نے تو آپ کی بات نہیں سننی۔ بہرحال یہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، وہ دونوں صورتوں میں وہ نہ تو پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے معاشرے ہمارے ماحول کے لیے ٹھیک ہے کہ ایک ریاستی ادارے کا سربراہ اگر کوئی رائے دے دیتا ہے وزیر اعظم صاحب کو تو وزیر اعظم کو پیٹ کا اتنا ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات بڑی کھلی ڈلی ہے، اس میں اب یہ کسی کی مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے کہ مطلب وزیر اعظم کو تو ایک بڑا ظرف ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس سطح پر یہ چلے جاتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اور اداروں کے اب یہ فوج ایک ریاست کا ادارہ ہے، وہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں، اور جب سے وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں تب سے اپوزیشن نے
اس حوالے سے کسی قسم کا جو ہے وہ الزام عائد نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ہیں، غیر جانبدار ہیں، اور لیکن جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی ان کو بار بار نام لے کے گھسیٹتے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب، فواد چوہدری صاحب، اور اب وزیر اعظم صاحب تو مسلسل جو ہیں وہ اس کام سے باز آ ہی نہیں رہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب کچھ اور بھی باتیں کریں گے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری لائنیں اور بھی اس کے ساتھ ہی کراس کر گئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور میں یہ جلسہ کیا کرتے تھے، یہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں، فالورز ہیں، ان کو جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو مسلم لیگ نون کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ سارے گدھے ہیں۔ اور آج یہ ویسے وزیر اعظم صاحب خود کہا کرتے ہیں کہ جی میں تو کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لے کر آیا تھا، اور آج انہوں نے کہا کہ جی جو نیوٹرل تو وہ جانور ہوتے ہیں، انسان تو جو ہوتا ہے وہ تو اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، اور بندے کو اچھی سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جن کے لوگ بہت سارے مطالب نکال رہے ہیں، ہم ان کے مطلب نکالنے میں نہیں جاتے، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے جو کہ ان کو کہنا مناسب نہیں تھا۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے، وزیر اعظم صاحب کو بالکل یہ واضح طور پہ نظر آ گیا کہ وہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا کہ وہ اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ کسی اخلاقیات کا خیال نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ ہر قسم کی طاقت کا بے رحمانہ استعمال کریں گے، اور کسی بھی قانون کو وہ کسی بھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی مثال جو گزشتہ شب جو پارلیمنٹ لاجز میں ایک پولیس نے آپریشن کیا، سب سے بڑی قابل اعتراض بات یہ تھی کہ جن پولیس اہلکاروں نے یہ آپریشن کیا تھا، ان پولیس اہلکاروں نے کالے نقاب چہروں پر لگا رکھے تھے، اور یہ پولیس کبھی نقاب پوش ڈاکو بن کر کسی جگہ پہ نہیں گھسا کرتی، وہ پولیس تو پولیس ہوتی ہے، وردی ہوتی ہے، وہ ریاست کی ریٹ کی علامت ہوتی ہے، اور پھر چہرے کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپایا تبھی جاتا ہے جب کوئی غلط کام کیا جاتا ہے۔ پھر جھوٹ پہ یہ مسلسل قائم ہے کہ جی ہم نے کسی رکن قومی اسمبلی کو گرفتار نہیں کیا، اور ایسی بہت ساری فوٹیجز موجود ہیں کہ وہ کس طرح گرفتار کر کے لے جایا گیا، کس طرح ان کی پگڑیاں زمین پر گرائی گی، سارا کچھ کیا گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ لاجز کے اندر اس طرح پولیس گھسا کے کارروائی کرنا یہ پہلا واقعہ ہے۔ بہرحال جب اس معاملے کی اطلاع مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملی اور وہ موقع پر پہنچے، تو مولانا صاحب نے پھر اپنی جو سے کہتے طاقت دکھائی، تو پھر ساری آواز نکل گئی۔ انہوں نے پہلے ملک بھر میں لوگوں کو کہا کہ جی پورے ملک میں جہاں جہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی کارکن ہیں وہ سڑکوں کو بند کر دیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر ملک بھر میں درجنوں مقامات پہ سڑکیں بند کر دی گئیں، اور پھر لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس پہ یہ بس نہیں کی کہ جی ٹھیک ہے اب میں نے بند کر دیا تو اب میں بلیک میل کر لوں۔ انہوں نے ایک اسے کہتے ہیں نا ٹریلر دکھایا، اور اس کے بعد اپنے کارکنوں کو کہا کہ وہ سڑکیں کھول دیں، اور انہوں نے کہا کہ جی صبح 9 بجے تک کا ٹائم ہے، 9 بجے سے پہلے ہمارے اراکین اسمبلی اور جو دیگر لوگ گرفتار کیے گئے پارلیمنٹ لاجز سے ان کو رہا کیا جائے، ادروائز پھر ہم اس کے بعد پھر دوبارہ ملک بھر میں یہ جام کر دیں گے سارا معاملہ، اور پھر ان لوگوں کو چھوڑنا پڑا۔ یعنی کہ ایک طاقت کا استعمال بھی کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے، کہ آپ نے ایک غلط طریقے سے داخل ہو کے کسی سرچ وارنٹ کے بغیر آپ نے اراکین اسمبلی کو اٹھایا، ان کے مہمانوں کو اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طاقت کا استعمال کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ مسلسل ساتھ چلائی جا رہی ہے کہ جی وہ انصار الاسلام کو ایک فورس کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو حکومت کے حامی ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کریں، جبکہ یہ بنیادی طور پہ لفظ غلط ہے۔ فورس اور سروس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ کسی قسم کی ملیٹنٹ فورس نہیں ہے، نہ کبھی ماضی میں یہ کسی دہشت گردی میں ملوث رہی، نہ کوئی ایسا ریکارڈ ہے، اور ان کو تو باقاعدہ ان کے جو فالوور ہیں باقاعدہ دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، مطلب آپ ٹویٹر وغیرہ پہ چلے جائیں، فیس بک وغیرہ پہ چلے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چیز بالکل واضح ہوگی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں فرنٹ فٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن مولانا صاحب اس سارے معاملے میں آگے ہیں۔ لیکن اس موقع پہ جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی، خواجہ سعد رفیق بھی وہاں پہنچے، خواجہ آصف بھی وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس کے ساتھ جو ایک دوسری بری روایت یہ حکومت قائم کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اپنی پارٹی کے اراکین کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اسمبلی میں نہیں آئیں گے جس طریقے سے مطلب پہ ووٹنگ ہوگی۔ اگر آپ جس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کی اکثریت ہے تو پھر آپ کو اپنے اراکین کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مطلب کسی جمہوری رویے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک منتخب رکن قومی اسمبلی کہیں گے جی تم اسمبلی میں نہیں جا سکتے۔ اور وہ جو ڈی سیٹ ہونے والے معاملہ اس کو بڑا لمبا پروسیجر ہے، لیکن یہ اس کو شارٹ کر کے شاید اسپیکر سے وہ کچھ کرانا چاہتے ہیں جو کہ اسپیکر کا اختیار نہیں ہے۔ اسپیکر کا کام صرف لیٹر لکھنا ہے الیکشن کمیشن کو، ریکمینڈ کرنا ہے کہ جی میں نے شو کاز نوٹس دیا تھا اپنی پارٹی کے سربراہ نے ان لوگوں کو، اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اس کے بعد جو وہ بھی ووٹ دینے کے بعد اور ووٹ گرنے کے بعد۔ لیکن ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت یہ کرے گی کہ جو اپنے اراکین ہیں ان کو پہنچنے نہیں دے گی، اگر پہنچیں گے تو ووٹ ان کا گرنے نہیں دے گی۔ تو اس قسم کی ساری صورتحال سے ایک عجیب سی جسے کیفیت کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف صاحب بڑے اعلان کر رہے ہیں کہ جی جس دن تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی اس سے 1 دن پہلے 1 لاکھ لوگوں کا میں جلسہ کروں گا اسلام آباد میں ڈی چوک پر،
اب جس ڈی چوک پر آپ دوسروں کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے وہاں پر آپ جلسہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی کبھی سرکاری پارٹیوں نے بھی جلسے کیے ہیں. اب تحریک عدم اعتماد ایک آئینی پروسیجر ہے, اس آئین کے تحت اس پروسیجر کو چلنے دیں. اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتے تو بسم اللہ, اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھی بسم اللہ کہنے کی ہمت رکھیں. لیکن وہ ایک خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی باہر اسمبلی کے اس وقت ایک ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پہ پلاننگ یہ ہے کہ وہ جلسہ کریں گے, اس کے بعد وہ لوگ اپنے لوگوں کو وہیں پہ رکا رہنے کے لیے کہیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کی جب ووٹنگ ہو رہی ہو تو اس وقت وہ اپنے اراکین اسمبلی کو پارٹی کے وہاں پر پہنچنے سے تو روکیں ہی روکیں, لیکن جو دیگر لوگ ہیں اگر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں یا خود اپوزیشن کے اراکین اسمبلی, تو ان کو شاید وہ اس پبلک یا ہجوم کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ریاست کی طاقت آپ کے پاس ہے, پولیس آپ کے پاس ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے پاس ہیں, پھر آپ اپنے ورکرز کو بلانا چاہتے ہیں. تو سیدھے سی بات ہے کہ آپ ایک تصادم کی حالت لے کے جانا ہے. اگر یہی کام اپوزیشن بھی کرنا شروع کر دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں جو میں نے جو اپنے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ کون ہے جو اس ملک کو مارشل لا کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے, تو اس ساری سچویشن میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب وہ چاہ رہے ہیں کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے, کہ میری حکومت نہیں رہے گی تو پھر آئندہ بھی کسی کی حکومت نہ ہو. کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بہت لوگوں کا اپوزیشن کی جماعتوں کا فائدہ ہے. اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب کا فائدہ ہے. لیکن اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے, تو پھر مسلم لیگ نون کا زیادہ فائدہ, وہ تو فوری الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کا فائدہ کس بات میں؟ وزیر اعظم صاحب کا فائدہ دو ہی صورتوں میں کہ یا تو وہ وزیر اعظم رہیں, یا اگر وہ نہ رہیں تو پھر کوئی بھی نہ رہے, یعنی کہ مارشل لا لگ جائے. تو پھر وہ ایسی اقدامات کر رہے ہیں کہ جی معاملات سویلین کنٹرول سے مکمل طور پر نکل جائیں. اور اس معاملے میں ان کے جو جسے کہتے ہیں دست و بازو بنے ہوئے شیخ رشید احمد صاحب, کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب کی اور عمران خان صاحب کی سچویشن ایک جیسی ہے. عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ نئے الیکشن کی صورت میں جو ان کے ساتھ پبلک میں ہوگی وہ پھر وہ وکھڑ لی ہوئی ہیں, اور جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر اس فوری طور پر الیکشن ہوا اور الیکشن میں ان کو جانا پڑے گا تو ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو جسے کہتے ہیں ملنگ ہی نہیں بلکہ ملنگنی ہے گیٹ نمبر 4 کی. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر مارشل لا آ گیا تو میں پھر جا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر لیٹ جاؤں گا, اور میں پھر کوئی نہ کوئی دنیا وہ وہاں سے وہ کیسے کہتے ہیں نیاز حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا. تو ان کے پاس یہ آپشن ہے. سو وہ ایسی کوششیں کریں. میں آپ کو ایک ابھی آپ ذرا یہ ویڈیو سنیے. اس میں شیخ رشید احمد صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور دھرنوں میں شریک ہوتے تو عمران خان صاحب کی موجودگی میں شیخ رشید احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا, اس ملک کو آگ لگا دوں گا, اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا. اس بے ایمان کرپٹ ڈسانسٹ چور لٹیرے ڈاکو کمینے بے ایمان نان حکومت کے خاتمے کے لیے نکلو, مرو, مار دو, جلاؤ, گراؤ, اٹھاؤ, اس ملک کے چوروں سے اس ملک کو نجات دلاؤ. تو ناظرین آپ نے سنا وہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ میں ان اسمبلیوں کو آگ لگا دوں گا, میں اس ملک کو آگ لگا دوں گا, مار دو, جلا دو, گھرا دو. اور کیسی بدقسمتی ہے کہ یہ شخص اس ملک کا اس وقت وزیر داخلہ ہے. تو کیا آپ اس شخصیت کو رکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک میں امن و امان کے حوالے سے بھی مخلص ہوگا؟ اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ مکے مار مار کے وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. 5 دفعہ انہوں نے یہ تکرار کی مکے مار کر, جس سے ان کی اندرونی خلفشار کا اندازہ ہوتا ہے. سو عمران خان صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ بالکل اس حوالے سے میری یا میرا تجزیہ ہے, آپ میرے تجزیے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یا تو ہماری حکومت بچ جائے کسی کو خوف کی فضا پیدا کر کے, ڈرا کے, دمکا کے, قانون کا غلط استعمال کر کے, یا پھر مارشل لا لگ جائے. نہ اگر ہماری حکومت نہ رہے تو کسی کی بھی نہ رہے. اس سچویشن میں یہ جا رہے ہیں. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کل وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے اس کا نوٹس لیا ہے, اور ان کو وزیر اعظم صاحب کو اور ان کے وفاقی وزراء کو, وزیر اعلیٰ کے پی کے کو, گورنر کے پی کو اور ان کی صوبائی کابینہ کو اور اراکین اسمبلی کو شو کا نوٹس دیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے. تحریک عدم اعتماد آنے کے باوجود پبلک میں جا کر اور پبلک کے بیچ میں اس طرح اپنی ایک قسم کی مہم آپ نے چلانے کی کوشش کی ہے. وہ خیر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں, ان کی طرف سے یہ نوٹس دیا گیا, اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں تو فارن فنڈنگ والا کیس بھی ابھی تک پینڈنگ, اور پتہ نہیں کیوں اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا. اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی کہ جناب بڑے باخبر مستند ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 24 اراکین قومی اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں کل شام وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا ہے. اور انہوں نے آپس میں جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات بڑے واضح طور پر کی ہے کہ وہ اب مستقبل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, اور نہ ہی وہ سرکاری بینچوں کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. جب وہاں پر یہ بات کی گئی وہ آپس میں بات کرتے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ
اور جب انہیں کہا گیا کہ جی اگر ہم وزیر اعظم کے خلاف جا کے ووٹ کریں گے تو ہم ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو وہ 24 کے 24 اراکین ذرائع کا یہ کہنا ہے وہ اس بات پہ متفق تھے کہ اگر ڈی سیٹ ہونا پڑے تو بے شک ہم ہو جائیں گے، لیکن اب ہم مزید وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ لازم بات ہے اگر یہ خبریں ہم تک پہنچی ہیں، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی تو یہ سارے باتیں پہنچ ہی رہی ہیں، تو پھر آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو اتنے ڈیسپریٹ کیوں دکھائی دے رہے ہیں، کیوں وہ جسے کہتے ہیں وہ ایک خاص سطح سے نچلی سطح پر جا کے گفتگو کرنے لگے ہیں، کیوں وہ گالیاں دینے تک اتر آتے ہیں، کیوں وہ نیوٹریلٹی کو جو ہے وہ کسی جانور سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کیوں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے کیا کہا ہے اور میں نے پھر آگے سے کیا کہا اور پبلک یوں کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں قوم کا باپ ہوں اور میں قوم کی تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو اگر بھائی جان جی اگر آپ نے یہ تربیت کرنی ہے اور آپ نے یہ آپ ذمہ داری ادا کریں جو آج کل آپ کی زبان ہے، تو پھر مہربانی کریے قوم کا باپ بننے کا موقع کسی اور کو دیجیے اور آپ مہربانی کریے اپنے گھر جائیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔